برادر چارو کا بریک اپ ما شمارا وشت کن چکما اگر پتران کنگائیں گوادر متعلقہ چونکہ وفاقی وزیر انیف عباسی صاحب کے ہستے ہیں آئی ایک متنازع اسٹیٹمنٹ یا پد مگندے کے ایک شدید عوامی رد عمل دیما پیدا کی چونکہ گوادر تی اہمیت حوالہ عبید مگندے کے کرنا چاہیے تاریخی طورا بلوچستان حصہ بتا اب 1988 ودی کے عمان بار جوڑ بتا یک انچیں صورتحال ودی بتا مسقط سلطان کے ہستے چوتی مخالفین قطرہ بتا اور کانف قلاتا کے ہستے باؤٹ بتا آئیے پناہ دیا گیا اجازت چرش پد عمان کے ہستے آئیے چوتی دشمن کے ہستے مخالفین شکست داتا گا عمان حصہ جوڑ کو تھا وہ ایک مدنی مدت عمان حصہ جوڑ بتا چرش پد میں گندے کہ ایک تاثری ایک پروپیگنڈا اہمی بوگا کہ مدنی پیمانے یا زرد یا کو پاکستان حصہ جوڑ بتا دومنی کا بازیں تاریخ دان تجزیہ کارانی ہمیں کو شکیں کہ گوادر کے ہستے گوادر عوامی مطالبہ سببا عمان سلطان کے ہستے مسقط سلطانہ بغیر کسی شرط پاکستان حوالہ کو تو ایک تاریخی پس منظری گوادر حوالہ موجود ہیں چونکہ گوادر ودہ بعد اہمیت عامل ایک شہر ہی تو نہ صرف گوادر بلکہ یہ وگی ساحلی پٹی تو چونکہ مگندے کے وقتاً فوقتاً میں دیما گزاں حاجی محمد اقبال صاحب کے ایک مشہور کاروباری شخصیتی بتا تو آئیے ایک لیٹر ہی مگندے کے موجود ہیں تو آئیے تو کام چیزیں تاریخی حقائق ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ استا تو ہمیں والا مگر پتران کریں احمد اقبال بلوچ صاحب میگو عملداری کنگائیں آئی تعلق کمچہ گوادر آئیں تو آئیے گیشیں گا پتران کریں گوادر موجودہ اہمیت عبید گوادر تاریخی پس منظر سرا لائن سرا موجودی آئیے گو گیشیں گا پتران کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام وسلام بات ہے سر. چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سوالات اردو میں آپ کے سامنے رکھیں چونکہ گوادر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک طویل مدت میں وہ عمان مسقط کے زیر انتظام رہا 1783 سے لے کر 1958 تک. تو بنیادی طور پر ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد جو وفاقی وزیر انیف عباسی صاحب اس کا ایک متنازع بیان سامنے آیا کہ گوادر پورٹ جو ہیں کسی کی باپ دادا کی نہیں بلکہ پاکستان کی ملکیت ہے. تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف جو گوادر ہے عمان بلوچستان سے لے کر عمان تک اور عمان کے بعد جو ہیں جب 1947 میں پاکستان جو ہیں ایک الگ ریاست کی صورت میں معرض وجود میں آیا تو 1958 میں گوادر جو ہیں پھر پاکستان کا حصہ بنا. ویسے اس کا تاریخی پس منظر ذرا روشنی ڈالیے. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں حنیف عباسی صاحب کے ان الفاظوں کو کہ گوادر کسی کے باپ کا نہیں ہے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ایک ذی شعور سمجھدار انسان کا وہ بھی وفاقی وزیر ہے ان کا لب و لہجہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی موقع دیتا ہے آپ کسی پوزیشن پہ آتے ہیں اور آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان الفاظوں کی مذمت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تاریخی معاملات کو پڑھے دیکھے سمجھے اور اس کے بعد گفتگو کرے تو بہت بہتر اس کے نتائج نکلیں گے. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ گوادر کی تاریخی پس منظر. گوادر جو لفظ گوادر ہے وہ بلوچی لفظ ہے ہوا کا دروازہ. اس کی تاریخ پہ کیا بات کر سکتے ہیں جب ایک نام ہی بلوچی ہے اس کا تو یہ بلوچوں کی ملکیت تھی ہے اور تا قیامت رہے گی. اور پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو ان لوگوں کی قربانیوں کو ان ذی شعور لوگوں کی فکر کو سوچ کو جو ہے ہر شخص اپنی گفتگو میں اس کو دہرائے گا تو پھر جو ہے وہ معاملہ بہتر کی طرف جائے گا. اب یہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ یہ بلوچستان کا حصہ تھا. خان آف قلات کے وقت میں پھر عمان سے ایک اچھے تعلقات تھے وہاں سے کوئی صاحب آئے ان کو کچھ وقت کے لیے دیا گیا پھر انہوں نے یہاں پہ وہ بھی پورا گوادر نہیں صرف جو اس کا ضلع تھا ضلع کے لیول تک اس کی جو ہے وہ کنٹرول اس کے پاس تھا اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت کا مختصر وقت کا حاکم رہا. اور اس کے بعد جو ہے جب پاکستان بنا وجود میں آیا تو سب سے پہلے حاجی محمد اقبال بلوچ نے
حکومت پاکستان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، اور انہوں نے بڑا ایک تاریخی خط لکھا جس میں پورا اس کا جغرافی، اس کی ساری چیزیں لکھی کہ یہ مکران کا حصہ تھا، بلوچستان کا حصہ تھا، اور یہ واپس بلوچستان کے ساتھ اس کا علاق ہونا چاہیے، یہ بلوچستان کے پاس واپس آنا چاہیے۔ تو ان کی کوششوں سے، اور ان کے علاوہ اس وقت بہت سارے اور بھی لوگ تھے، بہت سارے نہیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا، اور اس کے بعد 58 میں یہ جو ہے گوادر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ ریاست نہیں ہوتا، وہ صرف جدوجہد کر سکتا ہے۔ ریاست کا جو کام ہے وہ ریاست کا کام ہے۔ ریاست نے اس معاملے کو، اس ایگریمنٹ کو، اس کے طریقہ کار کو وضع کیا، اور یہ 1 سال فیروز خان نون کی حکومت رہی، اور یہ ان کے دور حکومت میں یہ کام ہوا۔ تو لوگ جو ہے وہ سارا کریڈٹ فیروز خان نون صاحب کو دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہے۔ ہم چونکہ ایماندار قوم اب رہے نہیں، ہم ہر جگہ پہ بےایمانوں والی بات کرتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، اور کسی کے حق کو ماننے کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بربریت ہے، ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناپختگی ہے۔ ایک غیر تعلیم یافتہ بھی شخص اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتا۔ جہاں تک تاریخ کو اگر ہم پڑھیں بلوچستان کی، تو یہ سینہ و سینہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ تاریخ کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب ایک نیا شخص جو ہے کسی صوبے میں سے پیدا ہو کے اس تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان نے خریدا، تو ریاست پاکستان بھی کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ اگر حنیف عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کسی کے باپ دادا کا گوادر نہیں ہے، تو ریاست پاکستان بھی کسی کے باپ دادا کا نہیں ہے۔ ریاست پاکستان جو ہے پاکستانی عوام کا ہے، اور جن لوگوں نے اس وقت کاوشیں کی اور گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا، ان لوگوں کی خدمات کو، اور اس وقت جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے، ان کے اس جرت مندانہ اقدام کو جو ہے سراہنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس کو بہتر انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر اتنا شعور فیروز خان نون صاحب میں یا اس دور حکومت میں اتنے حاکم رہے ان میں ہوتا، تو آج کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ کشمیر کو تو آج تک اپنی ملکیت میں نہیں لے سکی۔ ادھر ایک جو ہے ہندوستان سے ایک جنگ ہماری چل رہی ہے، تو کریڈٹ دینا چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھا عمل ہوتا ہے، جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے کام کیے، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی آواز بلند کی، جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک مسلمانوں کا نیا ملک بن رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ ایمان اور شریعت اور انصاف کے تقاضوں سے جو ہے اس ملک کو سب مل کے چلائیں گے۔ گو کہ ایسا 100% نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال مسلمانوں کے نام سے اس ملک کو معرض وجود میں لایا گیا، تو اس میں بلوچوں کی بھی بڑی تعداد نے جو ہے اس کی حمایت کی کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو یہ مسلمانی ملک جو ہے، مسلمان ملک پاکستان جو ہے یہ بنے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے تمام لوگوں کو کہ آپ کسی ایک چھوٹے سے گھر کے اندر، ایک مکان میں کسی کی اگر آپ حاکمیت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ آپ سے نبردآزمہ ہوتا ہے۔ تو گوادر جو ہے یہ بلوچوں کی ملکیت صدیوں سے ہے، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی، اور اس کے اندر اس قسم کی مہم جوئی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے، وہ پاکستان کی عوام سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ان کو اس طریقے سے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے علاوہ جو دوسرے پاکستان میں بسنے والے لوگ جو ہر فتنے کو ہوا دیتے ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس وقت پاکستان، خصوصاً بلوچستان، ایک تکلیف کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اس میں مرہم لگانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ادھر جو ہے اور آپ جو ہے آگ یا ہولی کا کھیل کھیلے۔ شکریہ جی۔ سر، جو آپ نے جو اپنے جو والد محترم کا لیٹر کا ذکر کیا، تو ایک تاثر اور ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جو جب 1958 میں، اکتوبر 1958 میں جو گوادر پاکستان کا حصہ بنا، تو ریاست پاکستان نے بڑے پیمانے پہ لاکھوں ڈالر دیے، اس کے بعد جو ہیں گوادر
پاکستان کا حصہ بنا، تو کیا آپ کے پاس یا جو آپ کے والد کا صاحب کا لیٹر ہے یا کچھ ایسے دستاویزات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ آگے بڑے پیمانے پہ ان کو معاوضہ دیا گیا، یا کچھ عوامی مطالبات بھی شامل تھا گوادر کے کہ ہمیں واپس بلوچستان پاکستان کا حصہ بنایا جائے؟ دیکھیں، جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کے پاس دفتر میں استعمال کرنے کے لیے کامن پن نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ببول کے درختوں سے، ببول کے کانٹے سے وہ کامن پن کا کام لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت پاکستان کی یہ حالت نہیں تھی جو آج پاکستان کی حالت ہے۔ ایک نیا پاکستان بنا تھا، ٹرانزیشن پیریڈ تھا، ہندوستان سے مسلمان یہاں آ رہے تھے، پوری دنیا کے اندر ایک واویلا مچا ہوا تھا، ایک قتل و غارت گری کا، لوٹ مار کا ماحول تھا۔ تو پاکستان اتنے اچھی طاقت کے اندر نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنے زیادہ فنڈز ہو۔ وہ ان علاقوں کو بھی اس وقت ترقی دینے میں رکاوٹ ہو رہی تھی، کیونکہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو جتنے بہتر علاقے تھے، جتنے کاروباری صنعتی علاقے تھے، وہ تو سارے ہندوستان میں رہ گئے۔ پاکستان کے پاس قدرے ترقی یافتہ علاقے کم تھے، اور بلوچستان تو اس وقت بہت دور ایک دوسرے کونے کے اوپر تھا۔ تو یہ بات جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، یقیناً ریاست نے جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے۔ ریاست کس کی ہے؟ ریاست عوام کی ہے۔ ریاست جو ہے وہ عوام سے بنتی ہے، عوام کی ملکیت سے، عوام کے تعاون سے، عوام کے شعور سے، عوام کی محبت سے جو ہے ریاست بنتی ہے۔ ریاست کسی ایسے ادارے کا نام نہیں ہے کہ وہ جو ہے کبھی حکومت میں ہو تو ریاست ہے، حکومت میں نہیں ہے تو وہ ریاست نہیں ہے۔ تو یہ تاثر جو دیا جاتا ہے، یہ اس کی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اس ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو تاریخی حقائق ہیں اس کے سامنے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جن مخیر حضرات نے اس وقت جو بھی ڈیمانڈز پورے کیے ہیں، جو بھی تعاون کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی بات ہونی چاہیے کہ شکر پاکستان جو ہے ایک مضبوط ریاست کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کے اندر فتنہ فساد اور نفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی بلوچ کھڑا ہو کے بولے کہ جی جو پنجاب جو ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ کسی کے وہ ہمارے باپ دادا اور آبا و اجداد کی ملکیت ہے، تو یہ ایک پھر نفاق کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ان چیزوں کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی پاکستان میں خصوصاً بلوچستان بہت زیادہ انرسٹ ہے۔ اس وقت 6 کنالوں کے معاملات چل رہے ہیں، پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے، لوگوں کو تشویش ہے۔ بلوچستان کے اندر کئی دنوں کا ایک دھرنا موجود ہے، لوگ جیلوں میں بند ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر وفاقی کابینہ کہ جو لوگ ہیں ان کو بہت سمجھداری سے ہر الفاظ کو سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے، تاکہ لوگ آپس میں متحد ہو جائیں، لوگ آپس میں جڑ جائیں۔ تو یہ جو تاریخی حقائق ہے گوادر کے آپ دستاویزات دیکھیں گے تو وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کے ہی نام لکھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے علاقوں کے ہی نام ان علاقوں سے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کسی اور علاقے کے جو ہے نام وہاں پہ نہیں رکھے گئے۔ تو جب بھی کوئی تاریخی چیز ہوتی ہے، کوئی آدمی انسان جس شخص میں جس جگہ پہ رہتا ہے تو اس کے نام سے وہ منسوب ہو جاتی ہے وہ جگہ، اور تاریخی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو اس طریقے سے پیش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی، سب سے بڑی زیادتی تو پاکستان کے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہے۔ اس قسم کی گفتگو یا جو لوگ اس قسم کی رائے رکھتے ہیں ان کو جو ہے اس چیز کا سوچنا چاہیے، اس چیز کے بارے میں۔ یہ اس طرح کے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے کہ آپ یہ غلط تاثر لا رہے ہیں۔ تاریخی حقائق بالکل کتابوں میں موجود ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ریاست تو سب کی ریاست ہے، وہ بلوچ کی بھی ریاست ہے، وہ سندھ میں بسنے والوں کی بھی ریاست ہے، وہ پنجاب میں بسنے والوں کی بھی ریاست ہے، وہ گلگت بلتستان میں بھی بسنے والوں کی ریاست ہے، وہ پاکستان میں جو علاقے ہیں وہ سارے عوام کی جو ہے وہ ریاست ہے۔ تو لیکن جو حق کے حاکمیت ہے اس کو اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے تو اس کے کہیں پر بھی اچھے
جو ہے وہ اثرات نہیں نکلیں گے، اور لوگ آپس میں اور جو ہے نا الجھتے جائیں گے، اور ترقی کے راہ سے ہم جو ہے وہ دوسرے سمت نکل جائیں گے. جی تو سر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تو جو ایک یہ بھی شاید اسلام آباد میں رہنے والے اسلام آباد یہ سمجھتا ہے کہ جو بلوچستان میں موجودہ انسرجنسی ہے یا ایک عوامی تحریک ہے، تو اس کی بنیادی وجہ گوادر ہے یا گوادر پورٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو گوادر جو ہیں اچانک اتنی اس کی اہمیت اسلام آباد کی نظر میں اتنی بڑھ کیوں گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جب گوادر موجودہ دور میں سی پیک کے آنے سے پہلے، جب چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کے لینے سے پہلے جب یہ پورٹ آف سنگاپور کے پاس تھا، تو وہاں سے یہ گوادر کی ترقی، یہ پرویز مشرف کا دور تھا، تو گوادر کے اوپر جو ہے نا کام کرنا شروع ہو گیا. ورنہ گوادر کی زمین کی تو کوئی اس وقت تو اہمیت نہیں تھی. جب وہاں پہ پورٹ بنا یا دوسری ڈیولپمنٹ کے کام ہونے شروع ہوئے تو دنیا بھر کے لوگ گوادر کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ گوادر کی طرف جو ہے انہوں نے توجہ کرنی شروع کی، زمین خریدنی شروع کی. اور جو زمین جن کے پاس تھی وہ وہاں کے مقامی بلوچ تھے، انہوں نے ہی بیچا ہے. اگر آپ ایئرپورٹ کی زمین لے لیں، اگر آپ پورٹ کی زمین لے لیں، اگر آپ ادھر کی گورنمنٹ انسٹالیشن کی زمین لے لیں، تو سرکار کے پاس تو زمین کم تھی، زمین زیادہ تر تو عوام کے پاس تھی، پبلک کے پاس تھی. تو ان سے پرچیز کر کے یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کی گئی ہے. اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ریاست نے خریدی ہے اسلام آباد کے لیے، جبکہ اسلام آباد کا وجود بھی جو ہے وہ بھی 60 کی دہائی میں جو ہے وہ بنا. پہلے کراچی جو ہے وہ کیپٹل تھا، کراچی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے دارالخلافہ تھا. کراچی سے ہی جو ہے سارے معاملات طے ہوتے تھے. یہاں پہ کراچی تھا اور ہندوستان میں بمبئی تھا. مگر جو نئے آنے والے لوگ ہیں، جن کو آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں بیٹھے ہوئے یہ مختلف قسم کے جو اینکرز بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس بڑی کم معلومات ہے. یہ صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہ میرا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی ریٹنگ بڑھے. ظاہر سی بات ہے ایک مخصوص طبقے کی آپ بات کریں گے وہ تو آپ کی طرف رجوع کرے گا، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کی تو ویوز بن رہے ہیں، اس کو تو 2 پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ملک کو جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس قسم کی گفتگو سے اسلام آباد میں رہنے والے جتنے حضرات ہیں ان کو تاریخی پس منظر، تاریخی باتیں، تاریخی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے اگر کشمیر کو ہم کہیں کشمیریوں کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اگر ہم سندھ کے کسی شہر کو کہیں کہ یہ سندھیوں کا نہیں تھا، اگر گجرانوالہ کے اندر کوئی آ کے یہ کہے یہ گجرانوالہ کے لوگوں کا نہیں ہے، تو یہ تو پھر ہم ایک فساد کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ فساد جو ہے نا یہ اختتام نہیں ہوگا، پھر یہ بہت لمبا چلنا شروع کرے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جو تاریخی حقائق ہے اس کو مسخ نہ کیا جائے، اور جن کے پاس تاریخی حقائق نہیں ہے ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، ان کو تاریخی حقائق جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اور اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں کانفرنس کریں، یہاں پہ آپ پروفیسرز کو لے کے آئیں، یہاں پہ آپ دانشوروں کو لے کے آئیں، تاریخ دانوں کو لے کے آئیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرائیں جن کتابوں کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ کسی جذبات کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم صرف اپنی ریٹنگ یا اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی کو انریسٹ کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے تکلیف دینے کے لیے ان جملوں کا استعمال کرتے ہیں. تو سر جیسا کہ آپ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ یوٹیوبرز یا جو ولاگرز ہیں وہ ان کے پاس معلومات نہیں ہے یا حقائق سے ناواقف ہیں یا تاریخی پس منظر کو نہیں جانتے ہیں، جو آپ کی بات درست ہے، وہ اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کے جو تبصرہ اور تجزیہ کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہی ولاگرز، یوٹیوبرز یا جو اینکرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گوادر ہے وہ اس کو اسلام آباد یا وفاق کے ماتحت کیا جائے یا بلوچستان کی ساحلی پٹی میں ایک الگ جو انتظامی ڈویژن قائم کیا جائے. تو گوادر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عوامی رد عمل پہلے سے موجود ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ریاست پاکستان نے اس طرح کی کوئی کوشش کی یا جو گوادر کے انتظامی معاملات ہیں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اس کے پھر نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں، اس کے اچھے نتائج بالکل بھی نہیں نکلیں گے، اس کے اچھے نتائج بالکل بھی نکلیں گے اگر کابینہ کے اندر 25-30 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم فلانے شہر کو جو ہے ہم اپنے اس میں لے لیں،
फेडरल टेरिटरी में ले लें तो वक्ती तौर पर तो वो कागजात साइन होंगे, फिर वही हाल होगा जैसे ये 6 किनारों का हाल हो रहा है। अवामी पजीराई, अवामी रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, रियासत की ख्वाहिश है कि इंतज़ामी हवाले से बेहतर ये होगा, लेकिन वो जो रियासत के जो काबीना के या जो जो सोच है उसको तकवीत लेने के लिए अवाम के पास जाना पड़ेगा। अब हमारे पास लोग के आज की तारीख में भी जो है वो इलेक्शन से मुत्तफिक नहीं है, वो इस इलेक्शन को मानते नहीं है। जो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं वो उनको कबूल नहीं करते। और ये एक नहीं है, ये तो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 और पता नहीं क्या क्या अदालतों में चल रहा है। लोग एक दूसरे को वो तस्लीम नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये फैसला साजी कर रहे हैं उनको वो तस्लीम नहीं कर रहे। जब एक चीज़ पहले दिन से अवाम की नज़र के अंदर जो बुनियादी मसला है वही मुतनाज़ा है, तो उनके फैसले कहाँ इंसाफ और हकीकत के ऊपर जो है वो आएंगे। क्योंकि अगर आज वो करेंगे फिर वो कल वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे आप भुट्टो की फांसी देख लें, भुट्टो को तो फांसी दे दी है वक्त के हाकिमों ने, फिर उसको रिवर्स करना पड़ा कि ये जनाब अली अदालती कत्ल है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो बेहतर ये है कि जो लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर है या कुर्सियों पे बैठे हुए हैं या ताकत के मेंबा हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इधर सारी ज़िंदगी वो नहीं रहेंगे। वक्त गुजर जाएगा, वक्त बदल जाएगा, वक्त दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरे वक्त में पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा वो बात सोचने की बात है, वो बात समझने की बात है कि भाई इस मुल्क को कितना नुकसान होगा। अगर इस मुल्क को नुकसान देने के लिए अगर हमारी काबीना या हमारे मुल्क के जो है वो करता धरता है ताकतवर लोग काम कर रहे हैं तो वो तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेंगे। पाकिस्तान की आवाम जो है वो कस्टोडियन है इस पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान की अवामी उमंगों पे ही काम नहीं होगा तो फिर ये मामला कैसे चलेंगे। आप आइन उठा के देख लें, आप कायदे आज़म की तकरीरें देख लें, आप अल्लामा इकबाल की शायरी देख लें, हर एक ने अवामी उमंगों की बात की है। जब तक अवामी उमंगों के ऊपर काम नहीं होगा ना तरक्की होगी, ना चीज़ें बेहतर होंगी, ना जो है मामला जो है आगे आगे की तरफ जाएंगे। मामलात और ख़राब होते जाएंगे। जहाँ पे ख़राबी है उस ख़राबी को सही करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर जो ज़ीशऊर लोग हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है। उसके अंदर जो है ना स्पेस देने की ज़रूरत है कि लोग एक दूसरे को स्पेस दें कि आप अगर इस चीज़ के माहिर हैं तो मेरे पास इस मसले के लिए आप आए, आप हमें बताएं, ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपको बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के मामलात होंगे तो ये फिर किसी तौर पे जो है हम बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे। वरना तो ये रस्साकशी है। अगर आज एक तरफ के लोग एक बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ के लोग भी एक बात करना शुरू करेंगे। उससे हमारी आने वाली नस्लों को जो है क्या सबक मिलेगा, हम उससे क्या समझेंगे, हम किस तरीके से तरक्की की राह के ऊपर जो है वो चल पड़ेंगे। और इंटरनेशनल जो हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो ये देखते हैं कि जी मुकामी लोग खुश हैं। अगर मुकामी लोग खुश हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ले लें, आप अक़वाम मुत्तहिदा ले लें, आप कोई सा भी इदारा ले लें, वो हर इदारा जो है ना वो आवाम की बात करता है। वो आवाम की बात करता है कि आवाम के फलाह व बहबूद के लिए ये चीज़ ठीक है। जब आवाम के फलाह व बहबूद के लिए ये चीज़ ठीक है तो फिर बेहतर है। वरना अलाकू खान जो है उसका तो आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। अहमद इकबाल बलूच साहब जो ग्वादरे तारीख मुतल्लिका या ग्वादरा इस्लामाबाद हवाला आइए इंतज़ामी मामला दोमिनिकानी फब्बासी साहब के हस्ते आइए एक मुतनाज़ा बयान या पद कवामी रद्द अगले दीवा पैदा करें तो हमें बड़ा अगर ग्वादर जो हस्ते इंतज़ामी मामला तब्दील का नगमा तो मज़ीद एक शदीद रद्द अमली दिमा कहती। तो वफाकी वज़ीर काबीना नश्ते के मरदम के हस्ते बलूचिस्तान हवाला बाज़ असासें हवाले होती बयान जारी भी करना चूँकि बलूचिस्तान एक खराब सूरत हाल या गुजगा है और बलूचिस्तान पॉलिटिक्स के हस्ते आई अंदरोशम बदल बुता नु पॉलिटिक्स या सियासत नहीं कि कबायली मर्दमानी एक नवाब या सरदारी के आवत सियासी जमातें हम सरबराह या दुरुस्ती मामलात वत एंडल का तो ये वदा एक मिडल क्लास एक सियासती या पॉलिटिक्स के हस्ते पैदा बुता और आप पॉलिटिक्स के हस्ते न सिर्फ इदारा नहीं वास्ता बल्कि मगंदे अगा बलूचिस्तान हवाला या बलूच मल्लुक के हवाला एक अंचे गामगी जी इकदाम कनक भी तो आइए
रद्द अमल बाज शदीद भी चूँकि ये वद्दा बलूचिस्तान गंदक बोगा है चूँकि BYC नाम एक तंजीम ही वदी के कॉल ना तो मजने पैमाने या मल्लुक के हस्ते आदर कहते हैं तो मामलात के हस्ते पाकिस्तान या इदार हाँ या रियासत अंचे वड़िया एंडल कनगियाँ के बलूचिस्तान पाकिस्तान हवाला आइए आ रद्द अमल दीमा भी है चूँकि अनीफ अब्बासी साहब बयान पत्तिमात का गोमिदा कम राशि तो पसला से बुतम अल्ताफ बलूच रज़ा भी अल्लाह बाउटे बेचारे मरागिश बिजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा